الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدينا سهل لنا أثقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کونین ہے دیوالی دا دربار بڑا سونا، بولو کونین ہے دیوالی دا گھر بار. مل کے میں نہ بولو کونین ہے دیوالی دا گھر بار بڑا سونا. خود رب فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا. بولو خود رب فرمایا ہے میرا یار. سب دایاں حلیمہ
دیدیاں نے کتوں لہ کے تو آئی تیرا حلال بڑا سونا کتوں لہ کے تو آئی تیرا حلال بولو کتوں لہ کے تو آئی تیرا حلال دنیا دے سفراں کو بندہ اکوی تو جاندا ہے بندہ اکوی تو جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب سامعین حضرات ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ سارے مبارک ہوئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال مالک دی توفیق دے نال ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا اہل اسلام سنی مسلمان اپنے کریم آقا دے میلاد دیا محفلاں سجا گئے جنہ دی قسمت وچ نبی پاک دا میلاد منانا لکھیا ہے او فجر تو بعد زور تو بعد عصر تو بعد مغرب تو بعد مختلف جگہ تے عشاء تو بعد اپنے کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور سرکار دے کمالات دے نعرے بلند کر رہے نے آپ دا میلاد منا رہے نے سامعین حضرات مبارکباد دے مستحق کو تسی بھی ہر سال 12 روزہ محفلاں او بھی سویرے سویرے نور پیر دے ویلے تسی مختلف علماء کرام نے ساتھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ سن رہے ہو میلاد دی محفل میلاد دا پروگرام یہی ہے کہ محفل سجا کے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ کے صحابہ دے اقوال پڑھ کے تو حضور علیہ السلام دے کمالات درجات آپ کے معجزات آپ دیا خدا داد صفات دا تذکرہ کرنا ایدہ نام میلاد ہے تسی دیکھ دے ہو میلاد دے پروگرام اندر کوئی اللہ تو علاوہ کسی بھی عبادت کی گل نہیں ہوندی میلاد دے پروگرام اندر کسی حرام چیز دا ذکر نہیں ہوندا حرام چیز کھائی نہیں جاندی میلاد دے پروگرام اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا صفات دا ذکر ہوندا ہے آپ دے خدا داد خوبیاں دا ذکر ہوندا ہے اور مسلماناں دے دل وچ نبی پاک دی محبت دی شمع نو مزید فروزہ کیتا جاندا ہے میلاد دیا محفلاں محبت مصطفیٰ دا درس دیندیاں نے میلاد دے پروگرام اتباع مصطفیٰ دا درس دیندے نے اطاعت رسول دا درس دیتا جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا شانہ دا ذکر کر کے مسلماناں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت وال اور سرکار دی سنت نو اپنان دا درس دیتا جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے
سامعین حضرات، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا سی میلاد منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں نو جنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اللہ تعالی نے وہ ساری شاناں بھی اور انہاں تو ود اللہ تعالی نے اپنے محبوب تے سارے نبی پاک کو عطا فرمائیاں ہوئی ہیں۔ اس گل سے مجھے سبحان اللہ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو تسی۔ صبح صبح دا ٹائم ہے، میں سمجھنا ایڈا ہر بندے دا بولنے تو دل نہیں کرتا ہوں نہ بولو تسی نہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، ایدے تے بولو گے مالک تہاڈی زبان وچ برکت عطا فرمائے گا، تہاڈے جسم وچ برکت عطا فرمائے گا۔ اونچا بولو بس ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شان عطا فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جو شان عطا فرمائی وہ تو بعد اللہ تعالیٰ نے سارے نبی پاک کو عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتوں کے شانات صفات عطا فرمایا، سارے نبیوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمایا وہ ساری خوبیاں بھی اور عہدے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبی پاک نے عظمت اور شان اور خوبیاں عطا فرمایا ہویا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار وچ جس طرح لوکاں زیارت کرن مصر دے تخت تے بیٹھ کے آپ کی جو زیارت کردے نے، حضرت یوسف علیہ السلام کنے کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ویکھے بھوک لگ دیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے عورتاں اپنے ہاتھ کٹ لے کہ ما ھذا بشرا، اے تے بشر ہے ہی نہیں الا ملک کریم، اے تے فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حسن دیکھ کے مصر کی عورتاں اپنے ہاتھ کٹ لے، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسین و جمیل بنایا، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سونا اور پیارا بنایا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ہاتھ کٹ لے، کبھی نبی پاک کو روک لیندیاں ہاتھ کی بجائے اپنے دلوں کے چھریاں بھیج لیندیاں۔ اچھا بولو اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ نے ایدہ خوب ترجمانی کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اشعار اور اپنی زبان میں آپ کے ارشاد فرماندے نے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام محمد رضا پادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن گل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے حسن کا فرمایا ہے۔ آپ فرمانے نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹے لے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیندے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے دلوں دے چھریاں پھیر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے انہاں حسن عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کے 1000 حصے عطا فرمائے تیرے، اللہ تعالیٰ نے 999 حصے میں نے عطا فرمائے نے، 1000 حصے میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ چلی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تیرے حسن پر پردے پائے نے، ایک پردہ چھپو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر میں اپنے حسن میں پردہ چھپ دیتا تو تو کبھی نہیں دیکھ سکے یہ روشنی ہو جائے گی۔ ابھی کہتا یا رسول اللہ چھپو تو صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کہنے پہ اپنے حسن تو پردہ چکیا تو آپ فرمانے میں جو اکھاں کھولیا میں نے انج لگا جو سورج میری اکھاں دے سامنے اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے وچ اتنی روشنی نکلی ہے۔ اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شان سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شان سنو تو حضور دا حسن سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا بولو ادھر رتبے نہ کوئی تولے، ادھر رتبے نہ
بولو توبہ والنور آیا توبہ والنور آیا ایک سنا تو لگنے دوجا پھر نگم آیا حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کوئی مسلمان بول دے کوئی مسلمان بول دے چپ کرے میرے اٹھ جا نہیں بول دے چپ کر میرے اٹھ جا نہیں بول دے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرگی ویلے میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوں اور میں سوئی کے نال کوئی چیز کپڑا سی رہی ہوں آپ فرماتی ہیں کہ میں میرے تو سوئی ڈگ پئی اور میں سوئی پھڑن لگی تے چراغ بھی ڈگ پیا دیوا وہ بھی ڈگ پیا اور کمرے کے اندر مکمل اندھیرا ہو گیا آپ فرماتی ہیں میں اجے کوشش کرنی ہے کہ چراغ پالا پھر سوئی لگا اچانک کمرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے تے حضور علیہ السلام نے دروازہ کھول کے آکھیا السلام علیکم یا اہل البیت نبی پاک نے سلام نہیں فرماندیاں نے نبی پاک نے سلام نہیں تے حضور علیہ السلام دے چہرے وچوں نبی پاک دے منہ وچوں نور دیاں ایسیاں لٹاں نکلیاں کہ میرا سارا کمرہ روشن تے منور ہو گیا میرا سارا کمرہ روشن منور ہو گیا میں کہتا یا رسول اللہ صدقے جاواں تمہاری زیارت نصیب ہو گئی ہے اور میں نے گمشدہ سوئی بھی تھلے پئی نظر آ گئی ہے اے جی روشنی نکلی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدبختی تے انہاں دی ہے جڑے مینوں ویکھ نہ سکن گے قیامت والے دن عرض کیتا حضور کون نے جڑے تانوں بھی نہ ویکھ سکن پڑھی نہ پڑھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے اور میرے تے درود نہ پڑھن قیامت والے دن ویکھ نہیں سکن گے جنہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے تو میرے تے درود پڑھن انہاں نوں قیامت والے دن میری زیارت ہوئے گی انہوں نے قیامت والے دن میری زیارت ہوئے گی حضرت سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے سیرت کتابیں چاہتا آپ فرمانیاں نے میں جو مکے کے اندر داخل ہوئی ہوں دیگر عورتوں کے نال تو میں تھوڑی پیچھے رہ گئی آپ فرمانیاں نے میں جو مکے داخل ہو رہی ہوں تے دیگر دائیاں بچے لے کے شہروں باہر نکل رہی ہیں تے میں انہوں نے پوچھا کوئی بچہ پیچھے ہے وہ کہنے لگی ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے وہ دا باپ کوئی نہیں انہوں اسی چھوڑ کے آگئے ہیں تے باقی اسی بچے لے ہیں حضرت حلیمہ صاحب جی نے اپنے خاوند نے مشورہ کیتا انہوں نے کہا چلو آیت ہے چلو جو کچھ بھی ہے دادا ہے کچھ نہ کچھ دیں گے لیکن تقدیر نے فرمایا حلیمہ نہ کری آج خدا دی خدائی دا بادشاہ تیری جوڑی دے اندر پایا جانا ہے مسلمان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے میں جب مکے داخل ہوئی دل ششو پانجے کہ باپ سے تے کونے انو بڑا سوندا ہے باپ سے تے خدمت کرنا ہے پیسے دینا ہے لیکن میں کہ چلو کوئی گل نہیں چلی گئی میں جب گئی جا کے حضرت عبد المطلب نال ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا میرا نام لیا حلیمہ بنت سعدیہ میں کہ بابا جی تسی میرے نام کیوں جان دے حضرت عبد المطلب نے فرمایا بی بی میرے سامنے
تو میرے پتر کی دہی بننے والی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ تربات میں گیا بھی چڑھا دینی ہے کسی عام دائی میں بچہ میں دینا حلیمہ سعدیہ نے بچہ دینا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وال گئی ہوں تو اندر گئی ہوں تو دروازے تک کھڑی ہوں خوشبوئیں ہلنے آنا شروع ہو گئے میں نے اکا فکر راحت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے اندر لگا کہ میں اپنا گھر ہی ہے میں میرا دلی سکون محسوس کیتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنہیں اندر گئی ہوں میں بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے امی کمر اندر لا کیا بیٹھے ہوئے میں جا کے سلام لیا کہ میں نے اپنے پتر کی زیارت کراؤ میں نے اپنا بیٹا دکھاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نے سیرت صحابہ نے مرے آپ فرمایا حضرت آمنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ عطا فرمایا آپ فرمایا نے جو کمر پیچھے کیا کہ میں بھی ایک حیران رہ گئی میں کیا آمنہ بہت کچھ دے پر نہ دے بچہ میں غرور دے میرے نام کری ہمیں تیرا نام پڑھنا میرے کیوں کہنے لگے اکے بھی کہیں بچے میں جب پہ آوے ہمیں کہنے بچے بھی دیکھیں اپنے بچے بھی دیکھیں پر آمنہ تیرے بچے ورگا سونا میں بچہ کتنے دیکھے کوئی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت پہلی والی زیارت کی تھی تو محبت کی بدلال حضور علیہ السلام نے زیارت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے نال حضور علیہ السلام نے صلاۃ کہندی ہے یا مصطفی خیر الورا تیرے بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے. حضرت حلیمہ فرماندیہ نے میں لے کے باہر نکلی گل بات ہو گئی تو پھر حضرت حلیمہ فرماندیہ تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے آپ فرماندیہ نے میں کہا چلو آئے تھے ہوا کھانے کا میرا طواف ہی کر جائیے آنے نے میں کھانے کا میرا طواف واسطے گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکیا ہے آنے نے میرے دل میں آیا چلو میں بھی اجرس میں چمنی ہے تو اس بچے نے بھی اجرس میں چمانی ہے. حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے طواف شروع کرنے سے پہلے سوچا آپ بھی چما تے اس بچے نے بھی چماوا. آپ فرماندے میں پریشان ہو گئی میں حیران ہو گئی اجے میں جرے سوئے مڑی ہوں خانے کعبہ دی دیوار لی وچوں پتھر نکل آیا باہر حجر اسود وچوں باہر نکلیا تے باہر نکل کے تے اڑدا اڑدا ہوا تیردا آ کے میرے بچے دے منہ دے نال لگ گیا تے حجر اسود کہہ رہے ہوئے حلیمہ ساری دنیا اگا وقت کمی نہیں چومے گی اے سونا او لاڈلا حبیب ہے کہ میں اگا وقت کے اے دے بوسے لینے واسطے آ گیا ہوں. اچھا بولو اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین اللہ حضرت امام محمد اللہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دی اپنی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سونے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نے جنہیں شانات فرمائی نے ہر نبی اپنی قوم سے زیادہ حسین ہوتا ہے جڑا نبی جڑی قوم لایا اس قوم سے اللہ کے عرفات بہترین کہ سونا حسین جنور اللہ تعالیٰ نے اس نبی نے بنائے ہوئے یعنی جہاں نبی جنہ وال آیا ہوئے انہیں سارے بچے حسین اللہ تعالیٰ نے اس نبی نے بنائے ہوئے اور سادہ نبی نبیان دو نبی ہے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نبی نے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نبی بنا کے دے ہوئے جہاں عام نبی ہے ساری قوم بچے حسین بنائے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نبی ہے ساری کائنات بچے حضور علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ حسین بنائے کیا کسی نے خون ترجمانے کی دعا کر رہے اور نبیوں نے نبی ایسے امام الانبیاء تیرے حسینوں نے حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے
वसल्लम ने जब बंदे आप फरमा रहे आप फरमाते ने अंबिया से करो ज़िक्र नाम को, अंबिया से करो अर्ज़ क्यों मान को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, बोलो सबसे आला, बोलो सबसे आला हमारा नबी, बोलो सबसे आला। मक्के के अंदर एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 8 साल, बचपन आपका 8 साल के ने मक्के के अंदर कैद पै गया। लोग इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के कोल आए, आके कहने लगे तुसी खाने काबे के मुतवल्ली हो ते आओ दुआ करो अल्लाह बारिश अता फरमाए। आपने फरमाया सारे लोग खाने काबे के अंदर इकट्ठे हो जाओ ते मैं आना की दुआ करने ते सारे मक्के वाले कहने लगे अबू तालिब आप भी आई ते अपने उस गोरे गोरे भतीजे नूं नाल लेके आना है, अपने उस सोने भतीजे नूं नाल लेके आई। आपने फरमाया चलो तुसी सारे इकट्ठे हो जाओ मैं आना। अल्लाह तबारक व तआला हरम शरीफ दी रौनकां बहाल करे ते तुसी जाके देखो खाने काबे बई विच सेम मकाम पर बैठे हुए ते बाबे बनी शैबा यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वालों जेड़ा बैतुल अवल दरवाजा खोलदा सी ओदा नाम है बाबे बनी शैबा। सारे लोग बैठ के खाने काबे दे अंदर ते इस तरह बाबे बनी शैबा वाल वेख रहे ने ते हजरत अबू तालिब का इंतजार पे करते ने ते मंजर कशी इंज बयान कीती है कि सारे लोग वेखन दे ने ते हजरत अबू तालिब अपने दरवाजा खोलिया तो बाहर निकले ते आपके पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल पीछे नजर नहीं आ रहे, कहने दरवाजा खोल के अबू तालिब खलो के ते फिर उन्होंने अपने पीछे हाथ मार के नबी पाक को बाहर कढ़िया। हजरत अबू रावी ने आप फरमाते ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज भर के बाहर कढ़िया ते सारे लोग पुकार थे, कहने लगे इंज लगता है जो बदला में चोर चंद बाहर आ गया है, बदला में चोर बंदा चंद बाहर आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज बाहर कढ़िया ते हुजूर को नाल लेके खाने काबे के अंदर आ गए, आके दुआ की या अल्लाह बारिश अता फरमा, अल्लाह बारिश अता फरमा, या अल्लाह बारिश अता फरमा, या अल्लाह मींह अता फरमा, अपना फजल फरमा, या अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा। मींह नहीं हो रहा। रावी कहने ने इस तरह नबी पाक खाने काबे बना अपनी कंध ला के खलोते हुए ने ते सारे लोग उन्होंने वेखते ने पे ते जो हजरत अबू तालिब दुआ करते रहे बारिश नहीं हुई। अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज आसमान वाल वेख के उंगली खड़ी की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ही आसमान वाल वेख के उंगली खड़ी की थी, अचानक बदल सजे खब्बे सारे इकट्ठे होके ते खाने काबे दे उत्ते अचानक बसना शुरू हो गए। आओ मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्न सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में वसील बनावे। हजरत सैयदा तैयबा हजरत अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हैं मैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गई हां हुजूर अलैहिस्सलाम दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला दी इतनी मेहरबानी हुई है, साडे पूरे खानदान पे मालिक दी इतनी मेहरबानी हुई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम दी वजह तो सानू हर किस्म दी नेमतां मिलना शुरू हो गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कायनात की हर नेमत अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाई है, हर पास राम हो गए ने रात दा टाइम मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे दे अंदर मैं किताब अंदर पढ़ा है हजरत अली साहब रज़ियल्लाहु ताला मेरे कोल औरतां आईयां आप दे कबीले दी आंख कह रहे हो इन लगदा जिवें जरा तू लाल मक्के वाके सारी रात रोंदा होंदा है। आपने फरमाया मैं लाल तकदीर है ओ कह रहे ने रोंदा सारी रात दीवा के मारनी है साडे बड़ा मशहूर है जिन्हां दा बच्चा रोवे ओ ठीक बात है बच्चा ठीक हो जांदा है बच्चा चुप कर जांदा है। हलीमा सारी रात तेरा दीवा बारदा रहिंदा है सारी रात तेरे कमरे विच रोशनी बारंदी रहंदी है असीं ये समझना इस रोशनी की वजह तेरा बच्चा रोंदा रहंदा है। हजरत हलीमा साहब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा बच्चा कभी
کبھی نہیں رویا. حلیمہ سعدیہ کیوں تیرا بچہ روے؟ ایک رون والے نے چپ چران واسطے تشریف لے کے آئے نے. ہن تو کائنات میں کوئی نہیں روے گا, کوئی پریشان نہیں ہوگا. اے نبی ہے جن رون والے نے سینے نہ روے, یتیماں دے سر تے بنیا رکھنا ہے, بے وعدہ جن میں سہارا بن کے آئے. اے جڑا بے سہارے دا سہارا بن کے آئے ہن کوئی نہیں روے گا. لیکن تو کہنے ساری رات تیرے کمرے چ بتی کیوں ڈالی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں تو کبھی بتی بھی نہیں ڈالی. وہ کہنے لگے پھر تیرے کمرے چ روشنی کر دی ہے. مسلمانوں نے سورت حجہ پڑھ کے دیکھو, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اج رات آ جائے میں تمہیں دساں گی میری کمرے میں ساری رات روشنی کس کا نکل رہی ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, شام کا ٹائم ہوگا, دیر رات ہو گئی ہے. اور تو کٹھیا کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کول آئی آپ کو کہنے ویکھ میرے کمرے میں روشنی آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں روشنی تو آ رہی ہے, پر میں دیوانی پا لیا. اے حیران ہو گیا جب دیوانی پا لیا کہ روشنی چلی ہے. آپ نے فرمایا آؤ نا میرے نال, اور دونا کے کمرے بن رہے ہیں. اور جا کے لے کے جس چارپائی دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے, تائیاں ساریاں حیران ہو گیا, لوگ پریشان ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے وچوں نور کی انیاں لاٹاں نکل رہی ہیں. حضرت حلیمہ کا سارا کمرہ روشن سے منور ہو گیا ہے. حضرت حلیمہ کا سارا کمرہ روشن سے منور ہو گیا ہے. اسی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور جملہ نام فرماتے ہیں وہ احسن من قلم ترکت مدینے والے توڑے ورگا سونا میری آنکھ میں دیکھے کو نہیں. وہ اجمل من قلم تلد النساء توڑے ورگا سونا کسے نام جمعے کو نہیں. وہ احسن من قلم ترکت وہ اجمل من قلم تلد النساء خلقنا مبرم من کل عیب حبیبا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا کہ اللہ کا قد خلق و کما تشاء. ان مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں تیری مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد ابن ملت حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرمایا. آپ فرمایا میرے مدینے والے اللہ تعالیٰ تمہیں ایجا سونا بنائے, رب نے ایجا شانہ تھا فرمایا نے سرور کہو کمال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کمال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کمال کو کہوں تجھے باغے خلیل کعب میں زیبا کہوں تجھے. معزز سامعین حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے بھی نبی نے جنہاں نوں ویکھ کے 3 مہینے خلقت رجی مسجد اقصی وچ وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھڑوتے ہوئے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے جے سونے سن. حضرت عبداللہ ابن اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے تھے, یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن. سرکار مدینے تشریف لے آئے تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بحث کرواتے سرکار کے بعد گفتگو شریف کرواتے, مناظرہ کرواتے, کتابیں لے کے اپنے سامنے لا کے آئے. سرکار ایک باغ میں تشریف کروا سے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن اسلام کہا یا رسول اللہ میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. باقی ساتھیوں نے کہا کوئی گل باتیں کرو, کوئی دلیل دیو, کوئی مناظرہ کرو, کوئی گفتگو کرو. آپ نے فرمایا نہیں ایڈا سونا چہرہ تے کسی جھوٹے دا ہو نہیں سکتا. ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو نہیں سکتا. مجھے سامنے لگا میں اس سے پڑھنے کے لیے باتیں پیش کر سکتا ہوں. اور میں اللہ کے لوگ کے لیے بات کرتا ہوں کہ میں ساری کائنات وچ ساڈا نبی صلی اللہ علیہ اللہ حضرت نے ساڈا نبی اللہ دی ساری بادشاہی وچ بڑا بن گیا ہے. برات وچ جنگ وچ رانا صاحب کو حسین گئے
کائنات نبی پاک کی جنگ ہے اور سرکار اس کائنات کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کو سب سے زیادہ رسول اللہ تعالیٰ رسول کی اتباع و تحریر سے فرمائے نبی پاک کی سنت حضرت سے فرمائے سرکار کی غلام کی رسول اللہ فرمائے آج کی اس محفل اور دیگر محفل میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اہل اللہ کی ایک حقیقت و محبت نبی پاک کی بارگاہ میں فرما کے زمانہ فرمائے